آیت الکرسی کے حیران کن فوائد جنہیں میں پڑھ کر خود حیران ہوا اور میں بتاؤں گا، اور یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں کون کون سے فضائل بیان فرمائے اور اس آیت مبارکہ کے کس طرح کے حیران کن فائدے ہیں۔ اور آج ہی جنہیں تو آیت الکرسی یاد ہے تو سبحان اللہ، اور جنہیں یاد نہیں ہے آج ہی آیت الکرسی یاد کر لیجئے، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ بیان کروں گا، تھوڑے سے فوائد بتاؤں گا آپ احباب کو، تو جنہیں یاد نہیں ہے انہیں بھی یہ ہوگا کہ مجھے آیت الکرسی ضرور یاد ہونی چاہیے اور وہ ضرور یاد کریں گے۔ ناظرین کرام، آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں جنات نہیں آتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک نے فرمایا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تجھے پتہ ہے کہ قرآن مجید میں عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ آیت الکرسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ مبارک پر ہاتھ مارا اور حضور نے فرمایا تم کو علم مبارک ہو، یعنی تم نے ٹھیک فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، یعنی کہ آیت الکرسی قرآن میں عظمت والی آیت ہے، کہ آیت الکرسی اتنی عظمت والی آیت ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکل جائے، آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلے گا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے واپس آنے تک اللہ کریم 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی شان اس آیت مبارکہ کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ساری حدیث بھی اس بارے میں ملتی ہیں، اور ایک مشہور حدیث صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرانہ کا مال اکٹھا ہوا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی حفاظت آج رات تو کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں اس کی حفاظت کر رہا تھا کہ اچانک رات کو ایک چور آیا، اس نے اپنا سامان اٹھایا، سامان جمع کیا صدقہ فطر، اور وہ بھاگنے لگا۔ آپ فرماتے میں نے اسے پکڑ لیا، تو جب فرماتے میں نے اسے پکڑا اور میں نے کہا میں تجھے حضور کے پاس لے کے جاؤں گا، تو چوری کرتا ہے، فطرانے کا مال چوری کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ چور میرے سامنے انتہائی عیالداری کرنے لگ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں بہت ہی غریب ہوں، بہت مجھے اس مال کی حاجت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ مجھے اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں تو حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ سبحان اللہ، اس سے حضور کے علم غیب کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ نے بتایا نہیں، نبی پاک نے خود پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کی بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ چور آیا تھا تو یا رسول اللہ وہ انتہائی مجبور تھا تو میں نے اسے جانے دیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، وہ آج رات پھر آئے گا اور آج رات پھر وہ یہی بہانہ لگائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ حضور نے فرمایا۔ فرماتے میں اس کے انتظار میں بیٹھا، آدھی رات ہوئی، وہ چور آیا، سامان اٹھا کے بھاگنے لگا۔ فرماتے میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا میں آج تجھے حضور کے پاس لے کے جاؤں گا، تو پھر آج چوری کرنے آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے پھر میرے سامنے منہ بنا لیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس کی شدید ضرورت ہے، میں انتہائی مجھے اس کی مال کی ضرورت ہے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے پھر جانے دیا۔ آپ فرماتے ہیں صبح وہ آئے تو حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا بتا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، وہ رات کو آیا تھا، مال لے کے جانے لگا، میں نے پکڑ لیا، مگر اس نے پھر میرے سامنے ایسا منہ بنا لیا کہ یا رسول اللہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے یقین کر لیا کہ آج میں اسے جانے نہیں دوں گا، آج میں پکڑ کے رکھوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ رات ہوئی، وہ چور آیا، سامان اکٹھا کیا، اٹھا کے بھاگنے لگا، میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا آج میں تجھے نہیں جانے دوں گا، آج تو میں تجھے حضور کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ چور کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک عظمت والی آیت بتاتا ہوں۔
کہ تو اس آیت کو پڑھ کر رات کو سو جائے گا، جب تو اپنے بستر پر لیٹے اس آیت کو پڑھ کر سو جائے گا، ساری رات تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ جو ساری رات جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، ساری رات شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ صبح ہوئی، حضور کے پاس آئے تو عرض کی یا رسول اللہ، نبی پاک نے پوچھا ابو ہریرہ بتا چور کی کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آیا تھا، اس نے مجھے ایک فائدے کی بات بتائی، میں نے اسے جانے دیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات بتائی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے مجھے کہا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، شیطان ساری رات پاس نہیں آئے گا۔ نبی کریم مسکرائے اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہے تو جھوٹا تھا مگر بات سچی کر گیا۔ فرمایا وہ خود شیطان تھا، یعنی کہ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، ساری رات شیطان پاس نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان آیت الکرسی کی۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے مختصر سا بیان کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور جن کو آیت الکرسی یاد نہیں آج ہی آیت الکرسی یاد کریں اور اس آیت الکرسی سے اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں اور اس کے فضائل سے مالا مال ہوں۔ امید کرتا ہوں سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔